السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے ریاکاری کا انجام۔ ریاکاری کہتے ہیں کوئی نیک عمل یا عبادت خالص اللہ الہی کے بجائے فخر و مباحت اور دکھلاوے کے طور پر کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، احادیث کے اندر ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی تمہارے لیے خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، کہ وہ فتنہ شرک خفی ہے، اور پھر خود ہی شرک خفی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل۔ شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کی حسن ادائیگی میں اضافہ کر دے کیونکہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل یا عبادت کے مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری، شہرت، نمائش، دکھاوے سے پاک اور سنت کے مطابق ہو، اور جس شخص نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی تو اس نے چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا اور اس کا وہ عمل برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ ماعون میں ریاکاری کی زبردست مذمت فرماتا ہے اور ریاکاری کا انجام ویل و ہلاکت بتایا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں آگ کی شدت و حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اس میں ایک پہاڑ بھی ڈال دیا جائے تو پگھل جائے۔ الذین هم یراؤن سے وہی لوگ مراد ہے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، نعمتیں معلوم کروائیں گے، وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ وہ جواب دے گا میں تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا آدمی جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ عالم و قاری ہوگا، جس نے علم سیکھا اور قرآن مجید پڑھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں معلوم کروائیں گے، وہ معلوم کر لیں گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کی کس طرح شکر گزاری کی؟ وہ کہیں گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا، بلکہ اس علم کو تو نے اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، بس تجھے وہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ سخی ہوگا، جس پر اللہ نے فراخی کی اور اس کو ہر قسم کا مال دے رکھا تھا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ یاد کر لیں گا، تب اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہیں گا میں نے سب مال تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، لیکن تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، چنانچہ سخی تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ غور کیجئے اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام جہنم بتایا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچا کر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.